بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج کا ٹاپک ہے ماڈرن عورت۔ ماڈرن عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مخلوق بنایا ہے کہ جیسے وہ بننا چاہے، اپنے آپ کو جیسے وہ بنانا چاہتی ہے ویسے بن جاتی ہے۔ مثلاً اگر وہ ماں ہے تو اماں ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے کی جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر بیوی ہے تو خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں محبت و وفا کا پیکر بن جاتی ہے۔ اگر بیٹے کی عدم موجودگی میں ماں باپ کا سہارا بن جاتی ہے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں اولاد کے لیے باپ بن جاتی ہے۔ غرض یہ کہ وفا میں عورت سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا، کیونکہ وفا ہے ذات عورت کی۔ اگر آپ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جہلیت میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت بناؤ سگار کر کے سر عام بازاروں میں گھوما کرتی تھی۔ سر عام اس کے حقوق، اس کی عزت کو پامال کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ اسی عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی وہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی۔ اسلام آیا، اس نے عورت کو وہ عزت و مقام دیا، وہ تمام حقوق دیے جس کی اسے ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو اچھی طرح پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اور ان کو اچھی جگہ پر اس کی شادی کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا، عورت کو اس قدر عزت دی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسی اگلی جہلیت کی عورتوں کی طرح، اور نماز قائم کر رکھو اور زکوٰۃ دو، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیا آج کی عورت اس آیت کے مطابق چل رہی ہے، یا وہ زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح بن چکی ہے؟ آج وہ خود کو تو ماڈرن کہہ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ماڈرن نہیں بلکہ جہلیت کی عورتوں جیسی بن چکی ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے۔ اسلام نے قید نہیں کیا بلکہ عورت کو ان کی ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ حقیقت میں تو مغرب نے عورت کو قید کیا ہوا ہے۔ عورت کی آزادی کو تو کوئی بھی نہیں چاہتا، بلکہ اس تک پہنچنے کی آزادی کو ہر کوئی چاہتا ہے۔ آج کل پاکستان جیسے اسلامی ملک میں تو قومی لباس جیسے برائے نام رہ گیا ہے۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں یونیورسٹیوں کالجوں میں سر عام جینز اور پینٹس میں گھومتی رہتی ہیں۔ اس لڑکی کو یونیورسٹی چھوڑنے والا اس کا بھائی، باپ یا شوہر ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکر چل کر جا رہی ہوتی ہے تو آنے جانے والی نظروں کو آپ دیکھا کریں، اس پر جب لڑکی کی نظر اور بندوں کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ کیا کیا سوچتا ہے وہ صرف وہی آدمی جان سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی مکمل پردے میں آ رہی ہوگی تو اس کو دیکھ کر ہر آدمی کی نظر جھک جاتی ہے، کیونکہ اس کی تمام تر نظریں ناکام واپس لوٹ آتی ہیں۔ پردے والی لڑکی کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بغیر پردے والی لڑکی کو دیکھ کر مرد کے ذہن میں بہت سارے خیال آتے ہیں، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے باپ، بھائی اور شوہر کی غیرت کا مر جانا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ آج ہم کس چیز میں گم ہو گئے ہیں، اس چیز کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ پہلا باپ، دوسرا بیٹا، بھائی اور شوہر۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی ماں سے اور بہن سے اور بیٹی سے آپ کیا سوچ کر مغربی لباس زیب تن کرتی اور کرواتی ہیں کہ خیر ہے، بچی تو ہے۔ اگر 3-6 سال کی لڑکی بچی ہے تو کیا 15 اور 25 سال کی لڑکی بھی بچی ہے؟
اللہ معاف کرے، آج کی عورت حضرت فاطمہ اور عائشہ اور ختیجہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گئی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، یاد رکھیں آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا جب حکم ان کو بھی تھا تو ایک دفعہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اندر چلی جاؤ، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہو۔ تو پردے کا حکم تو ان عظیم ہستیوں نے بھی فل قبول کیا تھا اور با پردہ رہتے تھے۔ یاد رکھیں وہی لڑکیاں جینز والی ہیں جن کی ماؤں نے یہ کہہ کر جینز پہنائی تھی کہ خیر ہے بچی تو ہے، تو پھر یہی عورتیں میرا جسم میری مرضی جیسے فحش نعروں کو فروغ دے رہی ہوتی ہیں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کی مثال ان بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہیں جن کے مالک نے انہیں بھیڑیے کے ڈر سے چار دیواری کے اندر رکھا ہوا تھا، لیکن بھیڑیے نے ان کو ورغلایا کہ تم کو تمہارے مالک نے قید کر رکھا ہے، اس قید سے نکلو، اپنی آزادی کے لیے لڑو۔ بھیڑیوں کی باتوں میں آ کر بکریوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ان کو لگا کہ بھیڑیا ہمارا ہمدرد ہے، ہماری آزادی کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو ان بکریوں میں سے ایک دنا بکری بھی موجود تھی، اس نے نوجوان بکریوں کو سمجھایا کہ یہ تمہاری اس چار دیواری سے تمہیں نکال کر تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس بکری کی بات نہیں مانی اور باہر نکل گئیں۔ بھیڑیا جو اس کی طاق میں تھا جیسے ہی بکریاں باہر نکلیں اور ان کو شکار کر گیا۔ یہی مثال ہمارے معاشرے کے مردوں کی اور مغرب کی ہے، جو عورت کی آزادی تو نہیں چاہتے مگر اس تک رسائی چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت اس آیت کے مطابق چل رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پہچانی جا سکیں کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ مسلمان عورت ہے۔ آج کی عورت خود فیصلہ کر لے کہ وہ فاطمہ بنت محمد کے ساتھ کھڑی ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں کرنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یا ان لبرل آنٹیوں کی ساتھ کھڑی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں کو کیا سکھانا ہے، کیسی تعلیم دینی ہے، مغرب کی تعلیم دینی ہے یا ہمارے قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعلیم دینی ہے۔ اگر تو آپ قرآن و حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پہ چلیں گے، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کریں گے تو اس جہان بھی کامیابی ہوگی اور اگلے جہان بھی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ مغرب کی طرح مغرب جیسا لباس پہنیں گے تو یاد رکھیں مغرب ہمیشہ غروب ہوتا ہے، سورج کی طرح غروب ہو جائیں گی اور کہیں کی نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بہن بیٹیوں کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو باپردہ رہنے کی تلقین کریں، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین میں داخل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔